السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، فروری کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی سینٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا ٹرائل جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ٹرمپ پر 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسانے کا الزام ہے۔ سابق صدر کے خلاف سینٹ میں ٹرائل شروع کرنے کی آئینی حیثیت پر منگل کو 4 گھنٹے تک بحث ہوئی۔ ایوان نمائندگان کی پروسیکیوشن ٹیم کے 9 ارکان نے ٹرمپ کا مواخذہ کرنے کے حق میں دلائل دیے۔ ایوان کے ڈیموکریٹک ارکان نے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے سینٹ کو کانگریس پر حملے کی ایک ویڈیو بھی دکھائی۔ سابق صدر کے وکلاء نے مقدمہ چلانے کی مخالفت میں اپنے دلائل پیش کیے۔ بعد ازاں ٹرمپ کے مواخذے کی منظوری یا اسے مسترد کرنے کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس کے دوران 56 ارکان نے مواخذے کا ٹرائل جاری رکھنے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 44 نے اس کی مخالفت کی۔ 100 ارکان پر مشتمل سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے ارکان کی تعداد 50-50 ہے۔ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی جاری رکھنے کے حق میں ووٹ دینے والوں میں ریپبلکن پارٹی کے 6 ارکان بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے ایک پروسیکیوٹر جیمی راسکن نے اپنے دلائل میں کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا احتساب نہ ہوا تو مستقبل میں آنے والے صدور اپنی مدت صدارت کے آخری ایام میں کیے جانے والے غلط اقدامات کے نتائج کا سامنا کرنے سے مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جنہیں دوسری بار مواخذے کا سامنا ہے۔ اس مرتبہ ان کا مواخذہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب وہ منصب صدارت پر موجود نہیں ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سینٹ میں اپنے پیشرو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جاری مواخذے کی کارروائی پر کہا ہے کہ ان کی توجہ اس ٹرائل پر نہیں ہے بلکہ کورونا وائرس کے خاتمے پر ہے۔ منگل کو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ایک نشست کے دوران جب صحافیوں نے صدر بائیڈن سے سوال کیا کہ کیا وہ سینٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اس پر بائیڈن کا کہنا تھا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کر رہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہمیں پہلے ہی کورونا وائرس کے باعث 4.5 لاکھ سے زیادہ اموات کا نقصان ہوا ہے۔ اگر ہم نے فوری طور پر ٹھوس اقدامات نہ کیے تو اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا میں منگل کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینٹ میں ٹرائل کا معاملہ ہی موضوع بحث رہا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے بھی نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ صدر بائیڈن نہ ہی مواخذے کی کارروائی دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی وہ اس پر اظہار خیال کریں گے۔ اس وقت صدر کی تمام تر توجہ امریکی عوام کی ضروریات کے علاوہ لوگوں کو واپس کام پر لانے اور عالمی وبا سے نمٹنے پر ہے۔ میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ملکی احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ان مظاہروں کو دبانے کے لیے فوج طاقت کا استعمال بڑھا رہی ہے۔ فوج مظاہرین کو خبردار کرنے کے لیے گولیاں چلا رہی ہے اور ربر کی گولیاں اور واٹر کینز استعمال کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ نیپیدا شہر کے ایک ہسپتال میں مظاہرین کو طبی علاج فراہم کرنے والے ایک ڈاکٹر نے وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا کہ کم سے کم 2 مظاہرین گولیوں سے زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کے سر میں اور دوسرے کے سینے میں گولی لگی ہے۔ امریکہ نے منگل کے روز مظاہرین پر تشدد کی مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے رپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ میانمار کی فوج سے مسلسل اپیل کر رہا ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائے، جمہوری طور پر منتخب حکومت کو بحال کرے، تمام گرفتار شدگان کو رہا کرے اور مواصلاتی پابندیاں ختم کرے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر عالمی رہنماؤں نے بھی میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدام کی مذمت کی ہے اور جمہوری طور پر منتخب ہونے والی حکومت کو اقتدار واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک بیان میں میانمار میں جاری صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل جمعے کے روز میانمار کی صورتحال پر غور کے لیے ہنگامی اجلاس کا انعقاد کر رہی ہے۔
متحدہ عرب امارات UAE کے خلائی ادارے نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ اس کا تحقیقاتی خلائی مشن مریخ پر کامیابی سے پہنچ گیا ہے۔ UAE اسپیس سینٹر دبئی میں گراؤنڈ کنٹرولرز اس وقت خوشی سے اچھل پڑے اور پرجوش انداز میں تالیاں بجانے لگے جب یہ خبر پہنچی کہ خلائی مشن زمین سے روانگی کے 7 ماہ بعد کامیابی سے اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ 30 کروڑ میل کا سفر طے کرنے کے بعد اس خلائی جہاز نے مریخ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا ہے۔ امارات کا یہ خلائی مشن مریخ کے ماحول سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرے گا۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے مریخ مشن کو ہوپ یعنی امید کا نام دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اب دنیا کا 5واں اور عرب ممالک میں واحد ملک بن گیا ہے جو اس سرخ سیارے پر پہنچنے میں کامیاب رہا ہے۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق 3 بم دھماکوں کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ پولیس کے سربراہ سمیت 2 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے بتایا ہے کہ ڈسٹرکٹ 5 کابل کے پولیس چیف محمد زئی کچی اور ایک محافظ حملے میں ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک پولیس اہلکار سمیت 4 افراد کابل کے ڈسٹرکٹ 4 کے علاقے بارگئی میں زخمی ہوئے۔ ابھی تک کسی گروپ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان نے خشکی سے گھرے ہوئے ملک افغانستان کے ساتھ دہائیوں سے جاری راہداری تجارت کے معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستانی کابینہ نے منگل کے روز اس معاہدے میں عبوری طور پر 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دی۔ اس سے پاکستان اور افغانستان کو معاہدے میں مجوزہ ترامیم پر بات چیت مکمل کرنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ فروری سن 2010 میں طے پائے گئے راہداری تجارت کے اس معاہدے کی میعاد 11 فروری کو ختم ہو رہی ہے۔ افغانستان کے ایوان صنعت و تجارت نے اس معاہدے میں عارضی توسیع کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے افغانستان کو بین الاقوامی تجارت کے لیے پاکستان کے زمینی اور سمندری راستوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری جانب معاہدے کی روح سے پاکستان کو وسطی ایشیائی ممالک کی منڈیوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اہداف کے حصول پر مبنی اپنی عمل درآمد رپورٹ عالمی ادارے کو بھجوا دی ہے۔ اس رپورٹ پر 21 فروری سے پیرس میں شروع ہونے والے تنظیم کے پلینری اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ FATF کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی کارکردگی اطمینان بخش ہے۔ گزشتہ ماہ FATF جوائنٹ گروپ کے ورچوئل اجلاس میں پاکستان پر زور دیا گیا تھا کہ فروری سن 2021 تک ایکشن پلان پر عمل درآمد مکمل کیا جائے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سر کرنے کی مہم ختم کر دی گئی ہے، جس کے بعد بیس کیمپ پر موجود تمام غیر ملکی کوہ پیما اسکردو روانہ ہو گئے ہیں۔ دسمبر کے وسط میں تقریباً 18 ممالک سے 60 کوہ پیماؤں نے موسم سرما میں K2 کو سر کرنے کے لیے K2 کے بیس کیمپ پر ڈیرے ڈالے تھے۔ مسلسل خراب موسم کی صورتحال کے پیش نظر مہم جو بیس کیمپ سے اسکردو روانہ ہو گئے ہیں۔ ایلپائن کلب آف پاکستان کے مطابق آئندہ 7 روز تک موسم خراب رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے سرمائی مہم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم لاپتہ ہونے والے کوہ پیماؤں کی تلاش کا عمل جاری رہے گا۔ بھارت کی متعدد نجی تنظیموں نے سال سن 2021-22 کے لیے پیش کیے گئے بجٹ کو خواتین مخالف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ بنانے کے دوران عورتوں کے مسائل کو نظر انداز کیا۔ ان کے مطابق خواتین کے تحفظ کے لیے مختص کیا گیا بجٹ انتہائی ناکافی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے تحفظ کے لیے شروع کی جانے والی ہیلپ لائن، عورتوں کے تعلق سے حکومتی اہلکاروں میں حساسیت پیدا کرنے کے لیے قائم کیے جانے والے تربیتی مراکز اور بحرانوں سے نمٹنے کے لیے مراکز کے قیام سے متعلق بجٹ کو خرچ ہی نہیں کیا گیا۔ 3 برسوں کے بجٹ کے ایک تجزیے کے مطابق حکومت خواتین اور لڑکیوں کے خلاف ہونے والے تشدد سے نمٹنے کے لیے کافی رقم خرچ کر رہی ہے۔ ایک سینئر تجزیہ کار نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ چین کی کمپنی کین سائنو بائیو کی 1 ڈوز والی ویکسین کے
پاکستان میں ہونے والے ٹرائلز کے اعداد و شمار سے واضح ہوا ہے کہ یہ 74.8% مؤثر ہے، جبکہ شدید متاثرہ مریضوں کے لیے یہ 100% کارآمد ہے۔ ٹویٹر پر ایک بیان میں ڈاکٹر فیصل سلطان کا مزید کہنا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ڈیٹا مانیٹرنگ کمیٹی نے اس ویکسین کے کسی مضر یا منفی اثرات کے حوالے سے بھی رپورٹ نہیں کیا ہے۔ ان کے مطابق ان ٹرائلز میں 30,000 افراد کو شامل کیا گیا تھا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1008 افراد کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ 3 ماہ کے عرصے میں یومیہ کیسز کی یہ کم ترین تعداد ہے۔ رواں ماہ کے آغاز سے پاکستان میں ایک بار پھر یومیہ کیسز کی شرح کم ہونا شروع ہوئی ہے اور پیر کو گزشتہ 3 ماہ کے عرصے کے کم ترین 1008 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ برطانوی وزیر صحت میٹ ہینکاک نے برطانوی اور آئرش باشندوں کے لیے سخت نئے سفری قوانین متعارف کروائے ہیں جو کووڈ-19 سے انتہائی متاثرہ مقامات سے سفر کرتے ہیں۔ منگل کے روز متعارف کرائے گئے قوانین کو توڑنے والوں کے لیے $13,000 سے زائد جرمانہ اور 10 سال قید کی سزا بھی شامل ہے۔ ہینکاک نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ نیا پروگرام پیر سے شروع ہوگا اور اب تک 16 ہوٹلوں سے اس پروگرام کے لیے معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کے روز تمام بین الاقوامی مسافروں کے لیے ایک نئی ٹیسٹنگ بھی شروع ہو جائے گی، جس کے تحت قرنطینہ کے دوران 2 ٹیسٹ درکار ہوں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ منیسوٹا کے ایک ہیلتھ کلینک پر کیے گئے حملے میں 5 افراد کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک 67 سالہ مقامی شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ منیاپولس کے شمال مغرب میں تقریباً 40 میل کی مسافت پر بفلو کے ایلینیا کلینک میں منگل کے روز کیے گئے حملے کے بعد 5 افراد کو ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ مبینہ شوٹر کی شناخت گریگری پال الرچ کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس چیف پیٹ بٹکے نے کہا ہے کہ الرچ کی ان کے محکمے اور اس علاقے میں صحت کی دیکھ بھال کے کلینکس کے ساتھ اختلافات کی تاریخ پرانی ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ شام میں تعینات امریکی فورسز کی توجہ دہشت گرد گروپ داعش کے بچے کچھے عناصر کے خلاف لڑائیوں پر مرکوز ہے اور وہ تیل کے کنوؤں کی حفاظت نہیں کر رہے، جیسا کہ اس سے قبل سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے احکامات جاری کیے تھے۔ پینٹاگون کے ایک ترجمان جان کربی نے کہا کہ ایک امریکی فرم نے پچھلے سال شام کے شمالی حصے میں تیل کے شمال مشرقی میدانوں سے تیل نکالنے کے لیے کردوں سے معاہدہ کیا تھا، اس کا امریکی فوجیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی سابق صدر ٹرمپ کی شام کی ایک اشرے کی خانہ جنگی سے متعلق پالیسی سے تبدیلی کی جانب اشارہ ہے۔ امریکی قانون سازوں نے عالمی آزادی صحافت اور صحافیوں کے تحفظ کو فروغ دینے کے لیے 2 بل پیش کیے ہیں۔ سینٹ میں متعارف کرائے گئے دی گلوبل پریس فریڈم نامی بل کے تحت آزادی رائے کے لیے سفارتکاری کی نئی پوزیشن قائم کی جائے گی۔ وزارت خارجہ کے افسروں کو میڈیا کی آزادی کے فروغ اور بیرونی دنیا میں صحافیوں کے تحفظ کے معاملات پر تربیت دی جائے گی۔ دوسرے بل کا نام سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے دی واشنگٹن پوسٹ کے مقتول صحافی جمال خشوگی سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس بل کا مقصد صحافیوں کو ہدف بنانے والوں کا احتساب کرنا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔